الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا جو گھر ہے خانہ کعبہ، یہ دلوں کا مقناطیس ہے. دل اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ جو غیر مسلم لوگ تھے وہ اس کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے کہ امریکہ میں تھے غالباً کسی شہر میں، تو وہاں اسلامک سینٹر میں بیان ہوا ختم، تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ خاتون نے آپ سے ملنا چاہتی ہیں. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نیو مسلم ہے، ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا. کچھ سوالات تھے ان کے. تو اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس خاتون کی حالت ایسی ہے کہ اس جو نماز پڑھتی ہے نا، تو نماز کے لیے اس نے علیحدہ کپڑے بنا کے رکھے ہیں، باقاعدہ ایک جوڑا نماز کے لیے سلوایا ہوا ہے، اور بہت اہتمام سے نماز پڑھتی ہے. جب بھی نماز پڑھنی ہو تو وہ جوڑا پہنتی ہے، اہتمام سے وضو کرتی ہے، وہ جوڑا پہنتی ہے، پھر نماز پڑھتی ہے. اور نماز بھی اس کی 10-15 منٹ کی نہیں ہوتی، 45 منٹ کی نماز پڑھتی ہے بڑے اہتمام سے. اور وہ باقی جو اس کی خواتین اس کو کہتی ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہر رہو. لیکن اس کے دل میں تو حضرت فرماتے ہیں وہ آئی، اس نے پردے کے پیچھے بیٹھی، سوالات پوچھتی رہی، سوالات میں اس کو جواب دیتا رہا. جب اس کے سوالات ختم ہو گئے تو جانے لگی، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سے مسلمان ہیں، اپنا واقعہ بتائیں. تو وہ کہتی کہ حضرت آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے کہ بھئی جب کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے نا، تو اس کے واقعے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے. تو آپ مسلمان ہوئی ہیں، اپنا واقعہ بتائیں، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوگا. تو کہتی ہے کہ میں اور میرا شوہر ہم دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے. ملٹی نیشنل کمپنی تھی. ملٹی نیشنل کمپنی اس کمپنی کو بولتے ہیں کہ جس کی برانچز مختلف ممالک میں، ملٹی نیشنل مختلف ممالک میں. تو اس کی ایک برانچ جو ہے وہ جدہ میں تھی، ابھی نئی کھلی تھی جدہ میں. تو وہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو کمپنی نے آفر دی کہ بھئی تم جو امپلائی وہاں جائے گا تو اس کی سیلری بھی ہم بڑھا دیں گے اور اس کو یہ بونسز بھی دیں گے. تو ان میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلیں ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کمپنی کے آفر قبول کرتے ہیں. ایک تو تنخواہ بھی بڑھ جائے گی دونوں کی، بونس بھی ملے گا، پھر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صحت کا موقع بھی مل جائے گا، جا کے گھوم پھر لیں گے. اکثر جو یہ حضرات ہیں، جو چھٹیاں ہوتی ہیں نومبر دسمبر میں، تو یہ حضرات جو ہیں وہ گھومنے کے لیے ممالک جاتے ہیں، سیر و تفریح کے جاتے ہیں. تو میں نے کہا چلو ہم وہاں چلے جاتے ہیں اس نیت سے. خیر انہوں نے وہ آفر قبول کر لی اور کمپنی نے ان کو وہاں جو ہے وہ رکھ دیا، وہاں بھیج دیا. اب جب وہاں چلے گئے تو یہ وہاں کام کرتے. تو جب حج کا موسم آتا ہے تو یہ دیکھتے کہ بھئی یہ خاتون بتاتی ہیں، میں دیکھتی کہ لوگ ہیں جنہوں نے سفید لباس پہنے ہیں، احرام سے، اور وہ
جو جدہ سی پورٹ ہے وہاں پہ جہاز آ کر رکتا ہے، وہ تمام کے تمام حضرات نے سفید لباس پہنے ہوتے ہیں، وہ پہن کے جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں. تو یہ سارے کدھر جاتے ہیں؟ اپنے وہ فوج سے پوچھتی ہے یہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ جدہ ہے، تو یہاں سے کچھ 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پہ مکہ مکرمہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کا عبادت کا مرکز ہے، خانہ کعبہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ لوگ وہاں پر عبادت کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں تمام. خیر کہتے ہیں ہم کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی تو دیکھیں یہ خانہ کعبہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں، تو جسوس ہوتا ہے نا لوگوں کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے شوہر نے کہا اس کو بھائی یہ جو مکہ مکرمہ ہے نا، یہاں پہ جہاں سے حدود حرم اسٹارٹ ہوتی ہیں وہاں پہ چیک پوسٹ لگی ہوتی ہے، وہاں پہ کسی غیر مسلم کو داخل نہیں دیا جاتا. غیر مسلم کا حرم شریف داخل ہونا منع ہے قرآن شریف سے. یہ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن یہ حرم شریف میں ہم ایسے نہیں جا سکتے، ہم غیر مسلم ہیں. تو اس نے کہا بھائی کوئی طریقہ نکالو، میں نے جانا دیکھنا صحیح کہ کیا کرتے ہیں یہ. تو اس نے کہا چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ شلوار قمیض پہن لیتا ہوں اور تم جو ہے وہ عبایا پہن لو، تو ہم گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے آگے. خیر اللہ کی شان، انہوں نے جو ہے وہ اس عورت نے وہ عبایا پہن لیا اور اس نے جو ہے وہ شلوار قمیض پہن لی، اور یہ جو ہے چلے ادھر. اب جب گاڑی چیک پوسٹ کے قریب پہنچی تو اللہ کی شان کے وہاں پہ نا ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت تھا. جو پرانے لوگ تھے انہوں نے جانا تھا اور نئے نئے آنا تھا. اب جب تبدیلی کا وقت تھا نا تو ان کی گاڑی جب قریب آئی تو اللہ کی شان توجہ نہیں کسی نے تھی نا کہ یہ والے جانے تھے اور آنا تھا. تو بس دور سے دیکھا ان کو، دیکھا جی اندر جو ہے وہ عبائے میں خاتون ہے اور یہ مسلمان یہ جانے رہتے ہیں. چیکنگ نہیں کی، ان کی گاڑی چیک پوسٹ سے نکل گئی آگے. چیک پوسٹ سے نکل گئی آگے، آگے حرم میں گئے، اترے، اور جب ان داخل ہوئے حرم شریف میں اور سیڑھیوں سے نیچے اترے، وابِ عبدالعزیز سے نیچے اترے نا سیڑھیاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ کہتی ہے کہ میری نظر جو ہے خانہ کعبہ میں پڑی ہے، میں اس کو دیکھتی رہ گئی. ساتھ ہی میرا شوہر ہے وہ بھی دیکھتا رہ گیا، اور ہم تقریباً 2-3 منٹ تک اس کو دیکھتے رہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنسو گرتے چلے جا رہے تھے. جب کچھ وقت گزر گیا تو میں نے اپنے شوہر کو نہیں ماری اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ دس از سم تھنگ ریئل، دس از سم تھنگ ریئل، یہ حقیقی چیز ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اگر یہ ریئل ہے تو اس کو قبول کر لیں، اگر سچ ہے تو قبول کیوں نہیں کر لیتے. تو وہ بتاتی ہے کہ اس طرح ہم مسلمان ہیں. خانہ کعبہ دلوں کا جو ہے مقناطیس ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے وہاں پہ. تو میری بات آپ یاد رکھیے گا، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ بھول نہیں پائیں گے، وہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے. اللہ اکبر کبیر. آپ لوگ دودھ استعمال کرتے ہوں گے، تو دودھ آپ دکانوں سے لے کے آتے ہیں، دکان سے لے کے آتے ہیں. دکاندار اکثر گوالے نہیں ہوتے، ان کو پیچھے سے سپلائی ہوتی ہے دودھ کی. تو گوالا جو ہے وہ اس بندے کو بولتے ہیں جس کو بھینسوں سے دودھ نکالنا آتا ہو. ہر بندہ گوالا نہیں ہوتا. گوالا وہ ہوتا ہے کہ جس کو بھینسوں سے، گائے سے اور بھینس سے دودھ نکالنا بھی ایک طرح فن ہے، یہ ہر کوئی نہیں نکال سکتا. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ٹرائی کریں تو آپ ڈر جائیں گے. گائیں ذرا سے ہلیں گی تو آپ کو پیچھے ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوگا، میں بھی کروں کوئی بھی کرے نہیں کر سکتا. تو جامعہ اشرفیہ یہ بڑا ہمارا ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم کر کے قیامت تک ہمارے بزرگوں کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قوت عطا فرمائی ہے، بہت. تو یہاں پر شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور. حضرت کی سیرت کی کتاب بھی ہے 3 جلدوں میں، کبھی موقع ملے تو وہ پڑھیے گا. تو یہ بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے. یہ واقعہ سنایا کرتے تھے ایک گوالے کا، کہ لاہور کا ایک گوالا تھا اور نوجوان تھا. اس کو نہ اللہ تعالیٰ گھر دیکھنے کی شدید تڑپ تھی، شدید خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ گھر دیکھوں. اس کو بہت شوق تھا لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے.
پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو جب بھی حج کا موسم آتا تو اس کی تڑپ میں اضافہ ہو جاتا، بے چین ہوتا تھا. وسائل میں چیزیں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. جس طرح حج کے موسم آتے رہے، سال گزرتے رہے، اس کی تڑپ میں اضافہ ہوتا رہا. ایک سال تو اس نے جو ہے نا وہ اس بات کا پکا ارادہ کر لیا، ٹھان لیا کہ بھی میں نے جو ہے نا اس سال حج کرنا ہی کرنا، جو مرضی ہو. تو جب حج کا موسم قریب آیا تو یہ کہنا شروع ہوا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے. تو اس سال یعنی اس زمانے میں حج پہ جانے کے لیے ہوائی راستے نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ بحری جہازوں سے جایا کرتے تھے. اور ایک جہاز ہوتا تھا سفینۃ الحجاج، یہ کراچی سے چلتا تھا، کراچی میں ہوتا تھا. اور کراچی میں ایک جگہ ہوتی تھی مدینہ الحجاج، مدینہ الحجاج کہ جہاں پر حاجی لوگ جو ہے جاتے تھے وہاں پہ، وہیں پہ ان کا پاسپورٹ بنتا تھا، وہیں پہ ان کا جو ہے نا وہ تمام کاغذات بنتے تھے، ٹکٹ وغیرہ ملتا تھا. اور پھر وہ جہاز میں چڑھ جاتے تھے. پھر وہ یہ جہاز جو ہے یہ تھرو سمندر جدہ کے ایئرپورٹ پہ جائے گا، یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. اب یہ جو ہے وہ اپنی مستی میں کہے جائے میں نے حج پہ جانا ہے، اور لوگوں سے پوچھے کہ حج کو کہاں سے جاتے ہیں. اس زمانے میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ حج پہ کیسے جاتے ہیں. تو لوگوں نے بتایا بھائی کہ تم نے حج پہ جانا ہے، تو وہ لوگ تو کراچی سے جاتے ہیں، اور وہاں پر حجاج نامی ایک جہاز ہے، اس میں لوگ بیٹھ کے جاتے ہیں. تو تم نے اگر جانا ہے تو لاہور جاؤ، لاہور کے ریلوے اسٹیشن جاؤ، وہاں پہ تمہیں ریل ملے گی، وہ تمہیں کراچی لے جائے گی. تو یہ جناب صاحب ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے. کبھی لوگوں سے پوچھ رہا ہے، کبھی ایک پلیٹ فارم پہ، دوسرے پلیٹ فارم پہ. اب نہ اس کے پاس پیسے نہ ٹکٹ، تو کون لے کے جاتا ہے اس کو. تو کئی دن تک یہ وہیں پھرتا رہا، ایسے ہی نا سو جاتا ہے کہیں جا کے پھرتا رہا. تو آخر کار ایک کنڈکٹر تھا ٹرین کا، اس کو نا اس پہ ترس آ گیا. وہ لوگ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں نے جانا ہے جانا ہے، پیسے اس کے پاس ہیں نہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو میں تمہیں جو ہے نا وہ مسافر ڈبے میں تو بٹھا سکتا، کیونکہ وہاں پہ ٹکٹ چیکر آئے گا تو پکڑے جاؤ. البتہ یہ ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا جہاں میں ہوتا ہوں وہاں پہ جگہ ہے، یہاں پہ بیٹھ جاؤ کسی، تو یہ تمہیں ٹرین جو ہے نا کراچی لے جائے. یہ ایگری ہو گیا، چلا گیا، بیٹھ گیا. ٹرین کراچی لے گئی. کراچی اترا تو وہاں پہ اتر کے پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے حج کرنا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے، حج کو کہاں سے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہا ہے. تو اللہ کی شان کہ وہاں پر ایک سفاری اس کو مل گئی جو جس نے حج وہیں جانا تھا، مدینہ الحجاج کی جگہ، جہاں جگہ تھی اس جگہ کا نام تھا یہ تھا. تو ان کے پاس گاڑی بھی تھی اور کیا کہتے ہیں ان کے پاس جگہ تھی. تو انہوں نے اس کو بٹھا لیا ساتھ کہ ہمارے ساتھ چلے جاؤ، لفٹ دیتے ہیں لوگ. تو یہ لے کے چلا گیا، وہاں پہ اتر گیا. تو وہاں جا کے اس نے دیکھا بھی کہ نا لوگ جو ہیں یہاں پہ لوگوں کے کاغذات بنتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ بنتا ہے، ٹکٹ ملتی ہے، لوگ جو ہے جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں. ابھی کہتا ہے جی میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے. تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ جی پاسپورٹ تو نہیں ہے. پھر پیسے ہیں، ٹکٹ. کہتے تم نے کہاں جانا ہے؟ کہتے میں نے حج پہ جانا ہے. لوگ مذاق ہو رہے کہ حج پہ جانا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. خیر جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اب وہ دن آ گیا کہ جس دن جب جو ہے وہ جتنے مجاہد آئے ہوتے ہیں ان کے کاغذات بننا شروع ہوتے ہیں. تو لوگوں کے کاغذات بن رہے ہیں، ڈاکومنٹ سے لیتے ہیں اور ان کو جہاز میں چڑھایا جا رہا ہے. تو جب سب کے کاغذات بن گئے اور لوگوں کو جہاز میں چڑھایا گیا، اب ان کا سامان کی باری ہے. سامان کے لیے مزدور تھے جو سامان اٹھاتے اور جا کے اوپر رکھ کے آتے، سامان جہاز میں چڑھاتے. اس لیے سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ جو مزدور ہے نا، اب جو بھی جس شخص کے بھی ڈاکومنٹ بن جاتے ہیں نا، جہاز میں چڑھنے سے پہلے اس کی چیکنگ ہوتی تھی کہ ہمیں ڈاکومنٹس پورے ہیں، پھر جہاز میں جانا پڑتا ہے. لیکن جو مزدور تھے سامان اٹھانے، ان کی کوئی چیکنگ کرتا نہیں تھا، انہوں نے وردی پہنی ہوتی تھی، یہ تو سامان اٹھانے والے ہیں. ابھی سارا منظر دیکھ رہا تھا کھڑا. اس کے پاس جو ہے وہ کاغذات تو تھے نہیں، اگر یہ ویسے جاتا تو چڑھنے نہ دیتے اس کو. تو اس کے ذہن میں تکلیف ہے. اس نے کہا ایک بندے سے اس نے بات کی جو کہ مزدور تھا. کہا بھائی ایسا کرو تم آرام سے یہاں بیٹھو، گرمی ہے، اپنی وردی مجھے دے دو، میں تمہاری وردی پہن لیتا ہوں اور تمہارے ساتھ کام میں کروں گا. اور جب آخری بار اوپر جاؤں گا نا تو اب یہ وردی میں دوسرے بندے کے ہاتھ لڑکے ہاتھ میں مجھے بھیج دوں گا، تم آرام سے بیٹھ کے آرام کرو یہاں پہ. تو وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مان گیا، وہ تیار ہو گیا. اس نے اس کی وردی لی اور اب سامان اٹھاتا، کندھے پہ رکھتا اور رکھ کے آتا. اب جب آخری بار گیا تو اس نے کیا کیا کہ سامان جو ہے وہ رکھا اور جا کے کپڑے تبدیل کیے اور دوسرے ہاتھ لڑکے کے ہاتھ دی. اور
جب ایک بار لوگ جہاز میں سوار ہو جاتے تھے پھر کوئی چیکنگ نہیں کرتا، کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں، سب کو پتا ہے کسی نیچے چیکنگ ہو کے آئی ہے تو پھر کوئی چیکنگ۔ اب یہ وہاں جہاز میں سوار ہو گیا، اب عمرہ تو اس کا تھا نہیں، تو کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے، کبھی لوگ جو ہیں وہ سمندر کنارہ کرنے کے لیے باہر بھی آتے تھے، یہ باہر کھڑا ہو گیا، اس طرح سے گھومتا پھرتا رہا اور وقت گزرتا رہا، جہاز چلنا شروع ہو گیا۔ اسی میں نا اس کا ایک دوست جو ہے وہ بن گیا جہاز کے اندر، اس کی گفتگو ہوئی بندے سے اور دوست بن گیا۔ تو جب دوستی ذرا پکی ہو گئی تو اس نے کہا بھائی کہ جب جدہ آئے نا تو مجھے بتا دینا، جدہ کا جب پورٹ قریب آئے تو مجھے بتا دینا، کہ میں جب جدہ قریب جہاز آتا تھا کسی بھی پورٹ کے قریب تو وہاں میں جو روشنی ہوتی تھی دور سے نظر آ جاتی تھی۔ تو اللہ کی شان کو آدھی رات کا وقت تھا کہ جہاز جدہ کے قریب پہنچنے لگا، تو اس نے جو ہے وہ اس والے کو، دوست جو تھا اس کا، پھر والے کو بتا دیا کہ بھائی جدہ جو ہے آنے والا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ بتایا نا تو گوالے نے جو ہے نا وہ جو سے چھلانگ مار دی زمین پانی کے اندر۔ اب یہ کھڑا حیران پریشان کہ اس نے یہ کیا کیا، اور بالکل تھوڑے دیر میں سب سے کیا لگ رہا ہے اس نے یہ کیا کام کیا۔ اب اس نے سوچا اگر میں کسی کو بتاتا ہوں اس آدھی رات کا وقت ہے تو لوگ کہیں مجھے نہ پکڑنے پڑے کہ تم نے دھکا دیا اس کو، کیونکہ لوگ مانیں گے نہیں کہ عقل مند بندہ چھلانگ کیوں مارے گا پانی میں، چپ کر گیا۔ لیکن اس کو ذہن میں بڑا صدمہ تھا کہ میں نے اس کو کیوں بتایا، اس نے چھلانگ مار دی۔ خیر جہاز جو ہے وہ لگا، اس کے کاغذات دیکھے گئے، نہیں جب جہاز لگ گیا تو لوگ اترے نیچے، کاغذات دیکھے گئے، اور جو دوست تھا پھر اس نے حج کیا، حج مکمل ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ ایک دن گیا تھا حرم میں نماز پڑھنے، جمعرات کا دن تھا، تو اللہ کی شان اس نے دیکھا کہ نا وہ سامنے نا وہی گوالا ہے، عربی لباس میں پہنا ہوا ہے، اور سر پہ جو ہے وہ عربی کا جو ہوتا ہے پہنتے ہیں وہ پہنا ہوا ہے، چوغا رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ نا بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، کہتا تم تو وہی ہو؟ کہتا ہاں میں وہی ہوں۔ کہتا یہ کیا جو ہے وہ چکر، تم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ پوری کہانی سننی ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ اس کو اچھا، اب اس کو ساتھ لیا اس نے اور باہر نکلا، اللہ اکبر کبیرہ، تو باہر ایک گاڑی کھڑی تھی خوبصورت، اب وہ کہتا ہے کہ اس گاڑی میں بیٹھ جو، یہ میری گاڑی ہے۔ اب جب اس نے کہا گاڑی میں بیٹھ جو، یہ دوست بہت بھی رہا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، تم میرے ساتھ جہاز پہ تھے، تم نے چھلانگ مار دی تھی، تم کہتے ہو میری گاڑی بیٹھ جاؤ اس کے اندر۔ تو کہتا ہے خیر بیٹھ کے اندر، اور پھر یہ گاڑی گئی اس کے گھر پہ۔ اب جب گھر پہنچا تو بڑا خوبصورت سا گھر تھا، وہ اس کو اپنے گھر لے کے گیا اندر۔ اب یہ اور بھی رہا کہ اتنا خوبصورت گھر ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تو یہاں بٹھایا اس کو، کچھ پلایا دوست کو۔ تو اس کے بعد کہتا بھی تم اب مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تم نے تو چھلانگ مار دی تھی، یہ تو کہتے میرا گھر ہے، یہ گاڑی میری ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ میرے دل میں نا بڑا شوق تھا کہ میں مطلب گھر دیکھوں، لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے، تو میں نے اللہ کا توکل کیا اور چل پڑا۔ جب تم نے بتایا کہ سامنے جدہ کا شہر ہے تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اب چھلانگ لگانا میرا کام ہے اور ادھر پہنچانا تیرا کام ہے، چھلانگ لگانا میرا کام ہے، ادھر پہنچانا تیرا کام ہے۔ بس میں نے یہ سوچا اور چھلانگ مار دی۔ تیرنا مجھے آتا نہیں تھا، تو میں جو ہے وہ ڈوبنے لگا اور میرے پیٹ میں پانی جانے لگا، ہاتھوں میں کچھ مارے تو میں نے تھوڑی دیر محسوس کیا کہ اب پانی کی جو گہرائی وہ کم ہو گئی ہے، میرے ہاتھ ریت میں لگ رہے ہیں۔ تو خیر میں کسی طریقے سے کنارے پہ پہنچ گیا۔ جب کنارے پہ پہنچا تو میرے پیٹ میں جو پانی بھر چکا تھا تو میں بے ہوش ہو گیا اور میرے منہ سے پانی نکلتا رہا، کافی دیر گزر گئی، اور جب سارا پانی نکل گیا اور میرے ہوش جو ہے وہ سلامت ہوئے، اوسان جو ہے وہ صحیح ہوئے، تو میں نے دیکھا تقریباً جو ہے نا وہ صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے۔ تو میں جلدی سے اٹھا، اس سے پہلے کہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کاغذات کے بارے میں پوچھے، تو میں جب آگے گیا تو میں نے دیکھا آگے گرل تھی، بند تھی، تو میں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی راستہ ملے، اس کا میں چلتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ ملے تو میں جو ہے وہ ادھر چلا جاؤں۔ تو چلتے چلتے میں نے جب میں آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھر کا صحن ہے، ایک گھر نظر آیا، اس کا صحن ہے جو کہ گرل کی طرف کھلتا تھا۔ تو وہاں میں جب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے گائے کو جو ہے وہ باندھا ہوا ہے ایک رسی سے، ایک پیر کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے پیر کو پکڑا ہوا ہے، اور ایک بندہ گلاس لے کے نا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ گائیں لات مارتی ہے اور دودھ جو ہے نا وہ نکلتا نہیں ہے۔ تو یہ کافی دیر تک وہ منظر دیکھتا رہا کہ کشتی چل رہی ہے۔ پھر اس نے پھر کہتا کہ میں نے گرل کو لہرایا، میں نے گرل کو لایا تو لوگ میرے کو توجہ ہوئے، میرے پاس آئے، تو میں نے ان کو ہاتھ کے اشارہ کیا کہ مجھے یہ کام کرنا آتا ہے، میں یہ نکال سکتا ہوں۔
تو انہوں نے کہا اچھا. وہ اندر گئے، جا کے اپنی جو ہے وہ گھر کی جو مالکن تھی اس کو بتایا کہ بھائی اس طریقے سے ایک بندہ آیا، وہ کہتا میں دودھ نکالنا چاہتا ہوں. اصل میں وہ گھر جو ہے وہ جو اس ڈرائی پورٹ تھی، وہ جو سی پورٹ تھی، اس کے انچارج کا گھر تھا، اور اس کی جو ہے بیوی تھی اور اس کا بیٹا تھا. تو چونکہ بیٹا جو ہے ماں کا دودھ پیتا نہیں تھا، تو اس زمانے میں کچھ تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ لوگ انہوں نے گائیں رکھی تھی کہ بھائی گائے کا دودھ جو ہے بچہ پیے گا. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو نوکر چاکر تھے ان کو گائے کا دودھ نکالنا آتا نہیں تھا. وہ خود بھی ایک گلاس نکالتے، کبھی نکلتا نہیں تھا، تو کبھی بچہ جو ہے وہ بھوکا سوتا، کبھی پیٹ بھر جاتا اس کا. جب نوکروں نے جا کے مالک نے بتایا کہ بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں یہ کام جانتا ہوں کرنا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو اندر بلاؤ. تو ایک میں سے ایک بندہ گیا، اس نے گرل کا گیٹ کھولا، جب تالا کھولا مجھے اندر لے کے آیا اور کہا نکالو دودھ. تو میں نے کہا تم آرام سے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. کہتا ہے میں نے گائے کے جو ہے وہ آرام سے ہاتھ پھیرا اس کی پیٹھ کے اوپر، اور اس کے بعد میں نے کہا جی بڑا برتن لے کے آؤ. بڑا برتن لے کے آئے یہ لوگ، میں نے دودھ نکالا، اس میں 2-4 کلو دودھ نکل گیا. تو یہ اتنا دودھ دے کے سارے حیران ہو گئے، کبھی اتنا دودھ نکلا نہیں تھا. اندر جا کے دکھایا اس کو گھر کی جو مالکن تھی، وہ بہت ہی خوش ہوئی کہ اتنا دودھ نکالا. کہتی ہے اس بندے کو ہی نہیں جانا، اس بندے کو دے رکھو. تو خیر اس بندے کو اندر لے کے آیا، اس کو ناشتہ وغیرہ دیا، آرام کروایا کہ بھائی تم تھکے ہوئے ہو. اور جب صبح ہوئی تو اس کا شوہر جاگا، تو اس بیوی نے جو ہے اپنے شوہر کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے ایک بندہ ہمیں ملا ہے اور وہ گائے کا دودھ نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے تو اب تم نے اس کو کہیں نہیں جانے دینا، تم نے ادھر ہی رہنا. تو وہ شوہر آتا ہے، وہ اس سے بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے جی میں نے تو اللہ گھر دیکھنا ہے، میں نے تو ادھر نہیں رہنا، میں نے تو اللہ کا گھر دیکھنا ہے. کہتے ہیں جی تم نے ادھر ہی رہنا ہے. کہتے ہیں نہیں میں نے تو اللہ گھر دیکھنا ہے، میں نے ادھر نہیں رہنا. تو کہتے ہیں اچھا تو ادھر ہی رک، ابھی ہم تیرا انتظام کر دیتے ہیں، کچھ ہم انتظام کر دیں گے. خیر 10-15 دن یہ وہاں پہ رہا. تو اس کی جو بیوی تھی، اس کا جو والد تھا، اس کا جو ہے مکہ مکرمہ میں جو ہے گھر تھا، اور وہاں پر جو ہے نا اس کا گھر تھا، اور اس کے پاس 10-15 گائے تھیں، اور 10-15 گائے کا دودھ نکالنا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا. تو بیٹی نے اپنے باپ کو فون میں بتایا کہ ہمیں اس طریقے سے بندہ ملا ہے، وہ بڑا اچھا دودھ نکالنا جانتا ہے. اب اس کے باپ کو یہ پرابلم تھی کہ اس کے جو نوکر چاکر ہیں ان کا دودھ نکالنا خاص آتا نہیں تھا، مسئلہ رہتا تھا. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو تم اس بندے کو لے کے اور بچے کو لے کے میرے پاس ہی آ جاؤ، یہ وہاں پہ دودھ نکال دیا کرے گا. اور جو ہے نا تو یہ جو ہے مکہ مکرمہ چلا گیا وہاں پہ. اب وہاں پہ جا کے وہ اس کا باپ کہتا ہے تم نے ادھر رہنا ہے، اس گھر کو جو ہے نا مطلب ہماری جو گائیں کا دودھ نکالنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اللہ گھر دیکھنا ہے، میں نے نہیں جانا کہیں بھی، میں تو اللہ گھر دیکھنا ہے، میں تو یہاں پہ نہیں رکوں گا. وہ کہیں تم نے یہاں رکنا، یہ مانے نا، یہ کیا جی. کہتا ہے اچھا چل تو یہاں پہ رک، ہم تیرا انتظام کرتے ہیں، یہ بڑا سارا گھر ہے، یہ بھی تمہیں دیں گے، اور یہ تمہیں گاڑی بھی نہیں دیں گے. تم ہمیں اپنے بیوی اور بچوں کا پتہ بتاؤ، کیونکہ آخری جہاز آ رہا ہے، تو ہم تاکہ اس کو یہاں پہ بلوا لیں، اور تمہارے جو ہے گائے کا دودھ نکالنا کرنا، تمہیں حج بھی ہم کریں گے. اللہ کی شان. کہتا ہے کہ میں اسی شوق میں چلا تھا، وسائل میرے پاس تھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر کا حج بھی کروایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے گاڑی بھی دی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، اور میرے بچے بھی دیے. تو حضرت یہ واقعہ سناتے ہیں، حضرت عزیز خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ جو تڑپ اس گوالے کے دل میں تھی ہمارے دل میں بھی ہو، اگر ہم بھی وہاں پہ لے کے جائیں. اللہ کبیرہ. عمرے پہ خاتون گئی، گھروں میں کام کرتی، گھروں میں کام کرتا. پوچھا کیسے؟ پھر کیسے؟ کہتی اللہ سبحانہ نے سدیا ہے، اللہ سبحانہ نے سدیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے. میں گھروں میں کام کرتی تھی، تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بلایا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، جتنے مرضی وسائل ہوں، انسان کو بلاوا آتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کو بلانا چاہتے ہیں پھر اس کو بلا لیتے ہیں. انسان کے دل میں تڑپ ہو، شوق ہو تو اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جیسے اس والے کے دل میں تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی تڑپ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے دم تک ہر سال اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.